اور دعا بھی پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. جی افشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ. اچھا دو چیزیں دیکھو، ایک تو یہاں آئین تھوڑا سا الف والی ساؤنڈ آئی اور یہاں پر ان تھوڑا لمبا ہو گیا، بہت شارٹ رکھنا ہے اس کو. جمیعا جمیعا. جمیعا ہاں گڈ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ اچھا تھوڑا سا نون کو نا لائٹ کرو، جو اس کا كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اوکے جزاک اللہ. یا کی فریاد. اوکے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذرکم بچاؤ ہتھیار اپنا، فانفروا پھر نکلو، ثباتن چھوٹے دستوں میں، او انفروا یا نکلو جمیعاً سب اکٹھے. ٹھیک، اس کو پچھلی سے تھوڑا سا ایک وہ دیکھ لیں کہ یہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو پھر وہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے. کون سے لوگ؟ من النبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، یعنی کہ نبی، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، و شہداء جو شہید، اور صالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، کہ کتنے ہی اچھے یہ لوگ ہیں بطور ساتھی. ذالک الفضل من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پکڑو یا بچاؤ ہتھیار اپنا، فانفروا پھر نکلو چھوٹے دستوں میں یا نکلو سب اکٹھے. اور اس کو آگے کنٹینیو کر لیتے، وَإِنَّ، اور بے شک، منکم تم میں سے، لمن البتہ وہ ہے جو، لا یبطئن ضرور دیر لگاتا ہے، فَإِن پھر اگر، یعنی دیر لگاتا ہے میننگ کہ جس طرح کو یاد بھی ہے سیرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بلایا گیا، کہ جب بدر کے لیے بھی بلایا گیا، یہود کے لیے بھی، تو جو منافقین تھے مطلب وہ نکلنے میں ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں ذرا زیادہ کر رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالا وہ کہتا ہے، قد تحقیق، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ جبکہ، لم نہ اکن تھا میں، معہم ساتھ ان کے، شہیدن حاضر یا موجود. یعنی کہ جب جیسے مسلمانوں کو فار ایگزامپل جب غزوہ احد میں پہلے جیت رہے تھے، پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ واقعہ ہوا تھا کہ جو تیر انداز تھے وہ اس پہاڑی سے اتر کے نیچے آ گئے تھے، تو پھر خالد بن ولید پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور کافی مطلب جو مسلمان تھے ان میں کافی لوگوں کو شہادت ملی تھی، کوئی 70 کے قریب. تو وہ اس وقت جو یہ بعض لوگ جو بیٹھے رہ گئے تھے نا، جو منافق جو ساتھ نہیں گئے تھے، اف یو ریمبر کہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی 300 کے قریب منافق الگ ہو گئے تھے. تو پھر جب یہ لوگ واپس آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا ہی ہو گیا نا، دیکھو ہم نہیں گئے تھے. مطلب یعنی جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھا یہ تو پہلے ہی پتا تھا. اور جب جا رہے تھے مسلمان تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی جنگ ہوگی، اگر ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ نہ چلتے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، مجھ پہ انعام کیا ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں فضل کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا، کأن گویا کہ، لم نہ تکن تھی، بینکم درمیان تمہارے، و بینہ اور درمیان اس کے،
मवद्दतुन कोई मोहब्बत, या लैतनी हाय अफसोस मुझ पर, कुन्तु होता मैं माअहुम साथ इनके, फअफूजा तो मैं कामयाबी पाता, फौजन कामयाबी अजीमन बहुत बड़ी। मुसीबत पहुंच रही है और वो साथ नहीं है तो क्या शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का, ये तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे, वरना हम भी ये तकलीफ उठाते जो तुम लोगों ने उठा ली है, तो ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। यानी वो एक तरह से शो करना कि मतलब वो तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, ये तो अल्लाह ताला उनको इनाम कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ हम नहीं गए और मतलब हम उस मुसीबत और परेशानी से बच गए। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर कोई फायदा मुसलमानों को पहुंचा तो उस वक्त क्या कहते हैं, काश हम इनके साथ होते, यानी बजाय इसके। और ये आप देखोगे अपनी रियल लाइफ में, अपने इर्द गिर्द लोगों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, कि आपको कोई अच्छाई पहुंचे तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये अक्सर ऐसा होता है, लोगों में जेलसी आ जाएगी, लोगों को खुशी नहीं होती। तो यहाँ भी जो ये अल्लाह ताला पिन पॉइंट कर रहे हैं उनकी बात क्या, कि जब तुम्हें कोई फजल, कोई तुम्हारे साथ अच्छी चीज होती है अल्लाह की तरफ से, तो वो जरूर कहेगा कि देखा काश के मतलब ये नहीं मैं इनके साथ होता तो मुझे भी ये कामयाबी मिल जाती, यानी मैं गया होता तो मुझे भी। इस तरह बाज़ दफा लोग कहते हैं ना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही नहीं किया। तो ये बिहेवियर बेसिकली ऐसा बिहेवियर होता है कि जैसे आपका उस शख्स से कोई ताल्लुक है ही नहीं। वरना अगर मैं जेन्युइनली किसी की दोस्त हूँ, अगर मैं जेन्युइनली किसी की रिश्तेदार हूँ, बहन हूँ, जो भी, तो मैं उसकी खुशी में खुश होंगी, बजाय इसके कि मेरे पहला ख्याल जो मेरे दिल में आए, है अल्लाह ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला ये। और ये हमारे यहाँ ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, उनके अंदर। और बाज दफा ये जेलसी, बाज दफा ये अंदर की जो नेगेटिविटी है चेहरों पे भी जाहिर हो जाती है, बाज दफा लोग छुपा भी नहीं सकते इसको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये दो तरह की मतलब एक ग्रुप की जो ये, और बेसिकली ये जो मुनाफिक थे, ये उनका यही था काम कि वो मुसलमानों को पहुंचता था तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था ये, और उनको तकलीफ पहुंचती थी तो वो कहते थे कि मतलब ये तो मतलब हमें तो पता ही था, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ बड़ा रहम कर दिया। ठीक जी, सबीन आप पढ़ेंगी? हाँ जी बिल्कुल पढ़ूंगी। कहाँ से पढ़ना है? ये फलयुकातिल, आया नंबर 74। सॉरी, मेरा नाम तो नहीं लिया था आपने? आपका मैंने पहले लिया था, आपका माइक शायद म्यूट नहीं हुआ, मतलब अनम्यूट नहीं हुआ था, लेकिन अब इसके बाद सबीन के बाद आप पढ़िएगा। चले ठीक है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरा नाम लिया है। हाँ Okay. नहीं, पहले मैंने अनीला का लिया था, फिर मैंने जब उन्होंने नहीं बोला तो मैंने अफशान से कहा पढ़ लें, फिर अब सबीन आप पढ़ के फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयुकातिल फी काफ सबीलिल्लाहि, को मोटा करें, काफ को थोड़ा मोटा करें। फलयुकातिल फलयुकातिल फी हम्म, सबीलिल्लाहि लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह व मन युकातिल फी सबीलिल्लाहि फयुक्तल औ यगलिब फसौफा नुतिही अजरन अज़ीमा। हाँ अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बस सिर्फ ती वाला पार्ट इज टू हरकत, सो Okay. नुतिही अजरन अज़ीमा वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिर रिजाली मिनर रिजाली वन्निसाई वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़्ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन। बस काफ पे थोड़ा सा आप वो कर लो, काफ यहाँ वाला भी, ये करिया वाला भी ना थोड़ा लाइट हो गया, मुंह को थोड़ा सा गोल रखना है तो उससे खुद ही थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा। मिन हाज़िहिल क़रिया, क़रिया, क़रिया। ठीक है, गुड। जज़ाकल्लाह खैर। आइन नहीं हैं? मुझे तो सबसे मुश्किल लाइन लगता है। क्या आइन? आइन, हाँ, और मेरे हस्बैंड का नाम भी आबिद है। बेटा आइन वाले तो हम सारे नाम हम खराब ही कर देते हैं, वो तो आइन निकलता ही नहीं अलग से। या लेकिन एक चीज लेकिन नोट करी थी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका नाम ठीक हो गया है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह।
وہ جو ہیوی ہو رہا تھا نا، لائک میں آپ کو بول رہی ہاں تھی. جی پہلے ہمیشہ کہتی تو تھی آپ ہیوی ہوتا یس، تو اب ایک آدھ جگہ ایسا ہوا لیکن میجورٹی واز فائن الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ. Good. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فلیقاتل، پس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین وہ جو یشرونا بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، بالآخرہ بدلے آخرت کے، ومن اور جو کوئی یقاتل جنگ کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوفا پس ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا. تو کیا پس چاہیے کہ جنگ کریں، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنا. اب یہ اگین یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جنگ فزیکل جنگ جیسے بیٹل فیلڈ پہ، لیکن میں پہلے بھی جس طرح کہہ چکی ہوں، مجھے اور آپ کو اگر اس سے میسج لینا ہے اور ہم اب جنگ جا کے نہیں لڑ سکتے، تو میرے لیے کیا میسج ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہماری جد و جہد ہے، چاہے وہ فزیکل جد و جہد ہے، وہ زبان سے جد و جہد ہے، پیسوں کے ذریعے جد و جہد ہے، جو کچھ بھی ہے، کون لوگ ہیں جو وہ جد و جہد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی ہے بدلے آخرت کے، کہ آخرت کی زندگی چاہیے یا اللہ ہمیں، تو ہم اپنی اس دنیا کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہتر چیز ہم نے لے لی. تو بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ اب میں بیسیکلی اس دنیا میں تو رہوں گی، مگر میں اس طریقے سے رہوں گی کہ تاکہ میری ساتھ میں آخرت بن جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے اور وہ اللہ کے راستے میں یا تو قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، بس یعنی ایدر وے وہ ہے نا کہ ایک مسلمان کو ایک مطلب دو وہ فائدے میں سے ایک تو ملے گا ہی ملے گا. جو مسلمانوں کو بھی سیرہ میں وہ بدر میں بھی گئے تھے یا احد میں، کہ مطلب دو باتوں میں سے ایک بات تو پوری ہوگی. ایدر وہ اگر جنگ میں جیت گئے تو وہ غازی بن کے مطلب اللہ کی راہ میں انہوں نے جد و جہد کی، اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو اس کا اجر تو ہے ہی ہے. تو ایدر اور دونوں راستوں میں. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ غالب آ جائیں، یعنی وہ جیت جائیں، پس ان قریب ہم ضرور دیں گے اجرن عظیمہ. تو مجھے اور آپ کو یہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی کام کرتے ہیں، تکلیفیں اگر آتی ہیں، تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ لیٹ سے اس تکلیف کی وجہ سے لیٹ سے میں مطلب وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی یا وہ میرے لیے مشکل اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کام کو پورا نہیں کر سکی، تو اس جد و جہد کا مجھے اجر مل جائے گا. اور اگر میں وہ کام کر گزری، وہ کام مجھ سے ہو گیا، تو اس کا اجر تو ملنا ہی ہے مجھے. تو کبھی بھی کسی بھی ایکشن کو، کبھی بھی کسی بھی کام کو جو اللہ کی راہ میں آپ کرنے نکل رہے ہیں، چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اور وہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. بس یہ چیز اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھنی ہے. وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا تقاتلون نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین حالانکہ جو کمزور ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں، والولدانی اور بچوں، الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من هذه القریہ اس بستی سے، الظالمی ظالم ہے، اہلوہا رہنے والے اس کے، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیہ کوئی حمایتی، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرن کوئی مددگار. تو بیسیکلی وہی بات کہ تم کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، کہ کن کو بچانے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل جب یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، مکہ سے کوئی سارے لوگ تو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ نہیں ہجرت کر سکتے تھے. there were so many different reasons. ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ خالی ہاتھ اٹھ کے ایک نئی جگہ چلے جانا. آپ اپنے ساتھ کچھ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ساتھ کچھ لے جانے بھی نہیں دے رہے تھے، سب چیزوں پہ وہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے لیے جو مستضعفین، جو کمزور ہیں، جو مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی، وہ بچے بھی، مطلب جو لوگ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے کیوں نہیں کرتے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال لے اس بستی سے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی ہیلپر بھیج دے.
ہمارا کوئی حمایتی بھیج دے. جی انیلا. میں نے کہا اس کو آج کل کے دور سے بھی لے سکتے ہیں نا، جیسے اگر کوئی کمزور ہو اور وہ اپنے حق کے لیے نہیں بول سک رہا اور آپ بالکل بول سکتے ہیں. بالکل 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 لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اپنے یا جس کو مدد کی ضرورت ہے، لیٹس سے کہ کوئی اپنی سچویشن کو چینج کرنا چاہ رہا ہے مگر وہ اتنے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن آپ مدد کر سکتے ہو تو وائی ناٹ، یو شوڈ، آپ کو ہیلپ کرنی ہے. بالکل. اور کوئی بول نہیں سکتا اپنے رائٹ کے لیے، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے. مطلب جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک یہ ہے، تو ایک یہ تو ایک آپ کہہ لو کہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ ویک ہیں، وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سک رہا یا اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سک رہا، تو میں اس کو اگر مدد کر سکتی ہوں تو میں کروں. یہ مدد فائنینشیل ہو سکتی ہے، یہ مدد ایموشنل ہو سکتی ہے، بس ویسی آپ کی پریزنس ہی ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت بڑی چیز ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ ضرور کرنی چاہیے. جی انیلا آپ پڑھ لیجیے بس تھوڑا سا، اس کے بعد پھر ہم سیرہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا تھوڑا سا قاف کو موٹا کیجیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان 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 نہیں دوبارہ ٹرائی کریں. کید ان نہیں نا، الشیطان ان ان کید الشیطان کان ضعیفا الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اس کو دوبارہ بولیں. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اوکے جزاک اللہ خیر. بس قاف جو ہے نا کچھ جگہوں پہ ٹھیک ہے، کچھ پہ نا وہ دوسرا والا قاف بن رہا ہے. سو فار ایگزامپل یہاں پر وقالو، پھر قریب. وقالو کیا جاتا ہے لیکن جس پہ کسرہ آ جاتا ہے نا وہ تھوڑا میرے سے ہو جاتا ہاں نہیں دیٹس اوکے. قلیل، قل، ہے. ٹھیک ہے. قتال. قتال، ہاں یہ ہاں نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یا لیکن وہ وہی بات ہے کہ آئی نو آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ باقی جگہوں پہ ٹھیک آ رہا ہے، تو اس لیے بس اس کی تھوڑی پریکٹس کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. وہی آپ کی جزاک اللہ. میری باری. آپ کی باری بھی تو تھی. اچھا میں میں اس کے لیٹ بعد پھر جوائن آپ کیا، سے میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا. اوکے اس نو کے بعد پرابلم. میں اس کی تفسیر کر لوں پھر جی انشاءاللہ. جی. الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس جنگ کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے. یعنی بیسیکلی دو طرح کے لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. جی انیلا. سوری میں یہ بھول گئی، طاغوت کیا تھا، کیا راستہ؟ ہاں میں بتاتی ہوں ابھی طاغوت آپ کو. جی طاغوت وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز یا ایسا کام جو آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور لے کے جائے، جو آپ کو دوسری طرف بزی کر دے. بیسیکلی شیطان کا راستہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ. تو میں نے اگزامپل دی تھی جس طرح
کسی فارم میں آپ کہہ لو ہمارا فون بھی کبھی کبھی طاغوت بن جاتا ہے اگر ہم غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹی وی جو ہو گیا یا مطلب سوشل میڈیا اینی تھنگ اٹ کین بی اے طاغوت ایز ویل. جی سبین. جیسے مجھے پرسنلی 4-5 سال پہلے یہ سمجھ آیا تھا کہ میرا طاغوت یہ تھا کہ میں سر کور نہیں کرتی, مجھے سب سے مشکل کام لگتا تھا. تو it could be like different things. اب اس ٹائم پہ بھی ہے طاغوت, it's not like کہ جی وہ ختم ہو گیا, then you figure out کہ there are more things, but just like you know, تو وہ آپ کو جو چیز I guess سب سے مشکل لگتی ہے, somebody told me that way, I don't know if it's right That is one thing. explanation. آپ مجھے بتاؤ اس کو تھوڑا سا اس طرح اگر آپ مجھے بتاؤ کہ at that time whatever آپ کو سر کور کرنے میں مشکل بات کیا لگتی تھی, like what was difficult for you? Fitting in, I think وہ بس ایک دفعہ آپ کسی کی بات سن لیتے ہو, ایک دفعہ صرف میں نے نعمان علی خان کی بات سنی تھی کہ we will never fit in, ٹھیک ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے نا, مطلب I think I just matured, اس سے پہلے میں میچور نہیں تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ کرتی ہوں, نماز پڑھنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں, I would still participate in classes, everything, but still سر کور کرنا مشکل لگتا تھا, but الحمدللہ جب سے کیا تب سے تو مشکل نہیں لگتا, تب تو ختم ہو گیا نا. الحمدللہ. The reason I'm asking because everyone has their own things کہ آپ کو, میں صرف جاننا چاہی تھی کہ آپ کو اس وقت مشکل کیا سوچ مجھے کے کیا لگتا تھا. تھی, I think one thing جو میرا خیال ہے مین چیز جو حجاب سب کو ہی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ او ہم پیارے نہیں لگ رہے اب, right? Okay, okay, So yeah, that's one that's thing one thing. exactly. Yeah. تو I just wanted to exactly ویسے لیے پوچھی تھی کیا, تو اب وہ جو پیارے نہ لگنے والا اگر تھنگ ہے نا, تو پھر طاغوت آپ کا یہ ہو گیا کہ وہ جو لوگوں کی اپروول ہے, that's the طاغوت now. تو you want that approval, that's why وہ آپ کو ایک ایسا کام کرنے سے روک رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ, ٹھیک ہے. تو that's one way to see it. بالکل ٹھیک ہے. جی جی. تو اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, ایک تو ہو گیا نا کہ پیارے نہیں لگے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ we will stand out and then ہمیں لوگ ٹاؤنٹ نہ کر دیں, بات نہ کر دیں. کچھ لوگوں کے لیے فیملی پریشر از اے بگر تھنگ کہ اگر میں حجاب لوں گی تو فیملی, کچھ لوگوں کے لیے ان کے شوہر, بیکاز شوہر بعض دفعہ نہیں چاہتے کہ بیوی سر کور کرے, کسی کے لیے کچھ, کسی کے لیے کچھ, اور مطلب کسی کو بہت شوق ہے بال بنانے کا, مطلب تیار ہونے کا, تو ان کو یہ لگے گا کہ اچھا پھر تو میں, تو everyone has their own thing. تو this is also an example of طاغوت. yes, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا, یعنی کہ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں. اب طاغوت کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ you support something that is wrong. اس وقت آپ طاغوت کے لیے, یعنی اس وقت آپ اولیاء الشیطان ہو, میننگ کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے جس کو غلط کہا ہے, یا جس کو شیطان وہ. اب اس میں یہ ہم سب بالکل اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. ابھی آج کل تو جو وہ ہاٹ ٹاپک چلا ہوا ہے یہ LGBTQ کو لے کے, تو اس میں کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اس وقت وہ فی سبیل طاغوت کام کر رہے ہیں, وہ شیطان کے دوست بن رہے ہیں, کیونکہ دس از سم تھنگ ٹوٹلی پروہیبٹیڈ ان آر دین. اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی اس چیز کو سپورٹ کرے, سپورٹ ان دا سینس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سپورٹ کرنا ہے کہ آپ ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہے, کہ یہ بات نہیں, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو غلط نہیں سمجھتے. دیٹ از واٹ آئی مین رائٹ ناؤ, کہ ان کے لیے اٹس آل گڈ, اٹس آل گڈ, سب کی اپنی اپنی وہ ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک نہیں ہے. یہ جیسے اگر میں ایز اے مسلم تو مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی جو چال ہے نا بہت ہی کمزور ہے. لوگوں کو ابھی بھلے ہی لگ رہا ہو کہ اللہ دے آر وننگ, یا یہ اوپر آ رہا ہے, وہ جو بھی غلط کام کر رہا ہے وہ سب کو لگ رہا ہے کہ جی وہ جیت رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ شیطان کی چال بہت ویک ہے, تو میرا اور آپ کا بلیف یہ ہے کہ وہ بہت ویک ہے. مے بی ٹیمپرریلی یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے غلط ہے, وہ اس وقت جیت رہا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ جو ہے چاہیں گے وہی چیز ہوگی. علم کیا نہیں ترا, آپ نے دیکھا, الی الذین طرف ان کے, قیلا کہا گیا, لہم جنہیں, کفو روکے رکھو, ایدیکم اپنے ہاتھوں کو, وَأَقِیمُوا اور قائم کرو, الصلاۃ نماز, وآتوا اور ادا کرو زکات, فلما تو جب کتب علیہم فرض کیا گیا, علیہم ان پر, القتال جنگ کرنا, اذا جب, فریق ایک گروہ, منہم ان میں سے, یخشون الناس وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے, کا خشیتی جیسا ڈرنا اللہ سے, او یا اشد خشیہ زیادہ شدید ڈرنا. اچھا بیسیکلی جو
مکہ میں جب تھے مسلمان تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی قتال کا جنگ کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. انہیں یہی سکھایا جب مسلمانوں کو رسول اللہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے. کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو کوئی ریٹیلیٹ اس طرح نہیں کرنا, اور ابھی وہ ٹائم نہیں تھا. لیکن وہ لوگوں کے دل میں ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دی جا رہی, کیوں نہیں ہم نے. عرب مدینہ آ کے جب اب اللہ تعالیٰ نے کتب علیہم القتال کہ اب جنگ کرنا فرض کر دیا کہ اب آپ کو اٹھنا ہے رسول کی آواز پہ, تو اب وہ یہ بیسیکلی یہی بات ہوئی تھی کہ جنگ سے پہلے آئی تھنک جہاں تک if I'm not mistaken احد کی بات تھی, جہاں تک میں کنفرم بھی کر لوں گی, احد سے پہلے جو 2 مسلمانوں کے گروپ تھے ان کے دماغ مطلب وہ پہلے بڑھ چڑھ کے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو انہوں نے جنگ میں حصہ لینا ہے, کرنا ہے. لیکن جب وہ وقت آیا تو ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر آ گیا, کیونکہ اگین the number of مشرکین was way more than the Muslims, تو ان کو دل میں ڈر آ گیا کہ یہ تو مطلب کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مطلب وہ لڑنا چاہتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو, بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور اب جب کہ ان کو کہہ دیا گیا تو ایک گروہ جو ہے ان میں سے لوگ ڈر رہے ہیں جیسے کہ انہیں انسانوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اینڈ دس از سو ٹرو ہمارے لیے بھی کہ ہم جب لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ اس وقت ہم اس لیول پہ ہوتے ہیں ڈر کے جیسے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کوئی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, مگر ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لولا کیوں نہ اخرتنا, تو نے مہلت دی ہمیں, الا ایک مدت اجلن, ایک مدت تک قریب قریب کی. یعنی پھر جب ان پہ سوری وقالو, اور انہوں نے کہا ربنا, اے ہمارے رب, لیما کیوں, کتبت فرض کیا تو نے, علینا ہم پر, القتال جنگ کرنا. لولا کیوں نہ تو نے مہلت دی, الا اجلن ایک مدت تک قریب قریب کی. قل کہہ دیجئے, متاع الدنیا فائدہ دنیا کا, قلیل بہت تھوڑا ہے, والآخرت اور آخرت, خیروں بہتر ہے, لیمن اتقا اس کے لیے جو تقوی کرے, ولا اور نہ تظلمون فتیلا, تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر. اگین یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے, فتیلا وہ جو آپ دیکھو جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو وہ جھلی سی ایک دھاگا سا ہوتا ہے بالکل, اس کو وہ اتنا برابر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر. تو بیسیکلی کہ جو پہلے جب چاہتے تھے کہ جنگ کریں اس وقت جب روکا گیا, اب جب کہا جا رہا ہے کرو تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں کوئی اور وقت دیا گیا تھوڑا سا, کہ مطلب ابھی ہم تھوڑی دیر اور رک جاتے جنگ. مطلب اب ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. اور بیسیکلی جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کا فائدہ آپ کو بہت بڑا لگنے لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اوکے یہ ٹھیک ہے ٹیمپرری ہے سب کچھ ہے, لیکن انسان ہے نا, انسان کے دل میں خیال آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, والآخرۃ خیر لمن اتقی, کہ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے, بچانے کی کوشش کرتے رہیں, اس کے لیے آخرت بہترین جزا ہے, آخرت میں بہترین فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم وہ آخرت کے فائدے پہ تھوڑی نظر رکھ سکیں اپنی. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور تم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. جی رابعہ اب جلدی سے 2 آیتیں پڑھ لیں and then we will stop, اور جو پھر اس کے بعد رہ گیا, میں نے آج تفسیر ویسے کرنی نہیں تھی, میں نے کہا لیکن تھوڑی تھوڑی کریں گے تفسیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرک یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله
وما أصابك من سيئة فمن من سيئة من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اوکے جزاک اللہ خیر. اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے یدرک کم الموت یدرک کم الموت پا لے گی تمہیں الموت موت ولو اور اگرچہ کن تم ہو تم فی بروج مشیدہ قلعوں میں مضبوط وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں حسناتن کوئی بھلائی یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں سیئتن کوئی برائی یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من عندک آپ کی طرف سے ہے قل کہہ دیجئے کل سب کچھ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے فمالی تو کیا ہے واسطے ہؤلاء اس قوم کے لا یکادون نہیں وہ قریب ہوتے یفقہون کہ وہ سمجھے حدیثہ بات کو. یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ چاہے کہیں بھی آپ پہنچ جاؤ بڑے بڑے قلعوں میں مضبوط اپنے آپ کو چھپا لو اپنے آپ کو بند کر لو موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ آپ خود اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں پر موت لکھی ہوئی ہے. یہ ابھی میں پہلے ہی بات کر رہی تھی اور میں ایگزامپل وہی دیتی ہوں ابھی لیٹسٹ ایگزامپل جو آپ یہ دیکھو جو سب مرین کا جو کچھ ہوا مطلب ان کی موت کس طرح لکھی ہوئی تھی کہ پیسے دے کے ٹکٹ خرید کے آپ خود پہنچ گئے وہاں پر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ اس ڈر سے نا کہ مطلب کچھ ہو نہ جائے ٹھیک ہے ایک پریکاشن لینا ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی احتیاط بھی کرنی ہے. آپ روڈ کے بیچ میں نہیں کھڑے ہو جاؤ گے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی نہیں تو میں بچ جاؤں گا گاڑیوں کے درمیان. نو دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے مگر دماغ میں یہ بات ہو کہ اوور نہیں ہونا. مطلب جیسے میں بھی اس معاملے میں کبھی کبھی بہت ویک ہو جاتی ہوں لائک اوور ہو جاتی ہوں تو اوور نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنے آپ کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے. انسان کو ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی ایک سیکنڈ بعد نہیں آئے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو یعنی یہ چیز اپنی نظر میں رکھیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ کوئی بھلائی انہیں جب پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم تو جیسے ڈیزرو کرتے تھے. اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیونکہ ہمیں آپ یہ جو بتا رہے ہو کر رہے ہو آپ کے پیچھے لگ کے یہ بیسیکلی منافقوں کا کام ہوتا تھا زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جب ایک بلیف ہمارا یہ ہے کہ کوئی ایک بال بھی ہمارا بیکا نہیں کر سکتا کہ کوئی اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے ایک پتا نہیں گر سکتا ایک ادھر سے ادھر چیز نہیں ہو سکتی تو چاہے اچھائی ہو برائی ہو وہ اللہ کی اذن سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ کس قسم کی قوم ہے کہ نہیں وہ سمجھتے بات کو. حدیثاً بات حدیث کا اب آپ دیکھ لو ایک میننگ یہ بھی ہے کوئی بھی بات ہم ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں حدیث کی جب بات ہمارے لیے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی بات لیکن حدیث کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے حدیث کا مطلب جو ہے وہ بات کا ہے. ماں جو بھی اصحابہ کا پہنچتی ہے تجھ کو من حسنۃ کوئی بھلائی فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وما اور جو بھی اصحابہ کا پہنچتی ہے تجھ کو من سیئۃ کوئی برائی فمن نفسکا تو تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کیونکہ ہم کوئی بھی اس لیول کی کوئی اچھی چیز ہے وہ نہیں کر سکتے کہ جو جس پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ہمارے پاس جتنا کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. برائی کوئی ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے نفس کی طرف سے میننگ کہ ہماری غلط ڈیسیژنز ہوتی ہیں جن کے بدلے میں ہمیں پھر جو یہ فیس کرنی پڑتی ہے کوئی مصیبت. وہ ارسلناک اور بھیجا ہم نے آپ کو للناس رسولا لوگوں کے لیے رسول بنا کر وہ کفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ گواہ. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کی گواہی دینے کو کافی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس کو یہیں پر ہم روکیں گے. جس کی باری نہیں آئی نیکسٹ ٹائم پلیز سب سے پہلے آپ مجھے اپنا بتا دینا آپ کی باری پہلے آئے گی اور پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. سو آیا 79 تک ہم نے آج کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب ہم سیرہ کی طرف چلیں گے. حدیث بات کو کہتے ہیں اور پھر جب کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث مبارکہ ہے تو پھر ہاں اگر کوئی میں وہی کہہ رہی ہوں نفس نا
جی تو ہم لوگ کیا جب حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جی جو ورڈ حدیث کا میننگ ہے وہ بات کا ہے. اچھا. ٹھیک ہے کہ لیکن کوئی جب بات. آپ کی حدیث بتانی ہو کیسے یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہاں یا ہاں وہ نبی تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے تو اچھا اس کا اچھا مطلب کیا نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے. ایک بات. اچھا اور وہ ٹھیک ہے. یا ایگزیکٹلی تو یہ بیسیکلی ورڈ کا میننگ جو ہے وہ بات کا آتا ہے. میرا تاغوت بھی یہی ہے، وہ سر پہ دوپٹہ لینے والا، وہ سبین کی طرح. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی ایزی کرتے ہیں. ہماری نیت ہمیں بنانی ہے، ہمیں اپنا انٹینشن جو ہے وہ یہ کرنا ہے پہلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ جسٹ میک اٹ ایزی فار می. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ایزی بناتے ہیں، لیکن پہلا اسٹیپ جو ہے نا جیسے کہ نیت کرنے کا وہ آپ کی طرف سے آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا، بس یہ آپ ہے کر لو، آپ کے دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خود آسانی کر دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پھر میرا تعالیٰ. دل نہ چاہے کہ اس کو کبھی اتاروں کسی کو بھی دیکھ کے. نہیں جو ہوتا. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن سب کے دل ہوتا ہے، شروع میں تو بہت ہی ہوتا ہے. شروع میں اچھا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے جب انسان نیا نیا حجاب کو سر کو کور کرنا شروع کرتا ہے. اٹ از ناٹ ایزی، اور پھر اس کو ہمارے ارد گرد کے لوگ ایزی بنانے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی کامنٹ مل جائے گا، چاہے لوگ مذاق سے کر رہے ہوں چاہے لوگ سیریسلی کہہ رہے ہوں. تو بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کرتا ہے. لیکن یہ اس کو بس اللہ کی ون آف اللہ حکم آپ سمجھ کے کر رہے ہو تو آپ کر لو گے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے نماز پڑھنے کا، تو یہ اسی طرح حجاب کو بھی سر کور کرنے کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے. کسی انسان کی بنائی ہوئی یہ رولز انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس لیے پھر اچھا. اور انشاءاللہ خود ہی اللہ تعالیٰ. جی حجاب وہ باقاعدہ اسی طرح وہ اسکارف ہی لینا ہے، ایسے دوپٹہ نہیں لے سکتے؟ آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں. دو چیزوں کا بس خیال رکھنا ہے، ایک یہ کہ وہ باریک نہ ہو، دوسرا یہ کہ بال نظر نہ آئے، تیسرا یہ کہ سینہ بھی کور ہونا ہے. سو حجاب وہ جو ہے لازم. ٹھیک ہے. حجاب جو ہے اس میں آپ کی کان اور گردن سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ حجاب لیتے ہیں جس میں کان نظر آ رہے ہیں یا گردن نظر آ رہی ہے. دس از ناٹ پراپر حجاب. یہ آپ کا پورا چیسٹ تک جو ہے نا ایریا جو ہے وہ کور ہونا چاہیے اس کے اندر. وہ چاہے آپ دوپٹے سے کر لیں، چاہے آپ وہ اسکارف سے کر لیں، چادر سے کر لیں، کسی بھی چیز سے کر لیں، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل بالکل نیت کریں، اللہ تعالیٰ خود آسانی کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی، ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پاور پوائنٹ ذرا بنا لوں. میں سوچ کے رہ جاتی ہوں، مطلب کافی دن سے مجھے ٹائم ہی بالکل اس پہ نہیں ملا. انشاءاللہ میں بلکہ پاور پوائنٹ بنا کے ساری سیرہ کی جتنی بھی ہم نے پہلے والی تو ہے میرے پاس، نئی نہیں بنی ہوئی، تو اس کو پھر میں شیئر بھی کر لوں گی تاکہ یہ آپ لوگوں کے پاس بھی رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، شروع کرتے ہیں. سو کوشش یہی کہ میں اس کو بس مین ایونٹس کو لے کے نا تھوڑا سا وہ کریں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں کیا، لیکن ہماری کلاس کا بھی یہ اسکوپ نہیں ہے، میرا بھی اپنا ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک تھوڑی سی جس طرح بس ایک ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا دینے کو کہ وی کین انڈرسٹینڈ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ مطلب کیا ہو رہا تھا، کس طرح کی سچویشن تھی. تو اس لیے اس کو ہم کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے آگے ہم لاسٹ ٹائم بھی میرا خیال میں ہم نے کیا تھا کہ جو خیبر کے بعد کے کچھ واقعات وغیرہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے بارے میں بھی ہم نے کر لیا تھا. اب ایک چیز جو مین ایونٹ ہوا تھا نا بٹوین، اب یہ ہم پڑھیں گے آج جو ہم کریں گے نا، ایک تو جو اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب واقعہ ہوا تھا اس وقت جو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے. انہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ مطلب ارادہ عمرہ کرنے کا نکلے تھے. 1500 کے قریب مسلمان ساتھ تھے ان کے. اور اس وقت لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مکے والے تھے انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا. سو پھر اب جب اس کے بعد یہ خیبر کا واقعہ ہو گیا، خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے ان کی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہوئی. سارے قلعے 11-15 کہتے ہیں تقریباً قلعے تھے جو فتح کیے گئے، ان کی جو پراپرٹیز تھیں وہ قبضے میں آئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا. یہ ابھی ظاہر بات ہے یہ خبریں مکہ بھی تو پہنچ ہی رہی ہیں اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب جو مسلمان ہیں نا وہ اسٹرینگتھن ہوئے جا رہے ہیں. سو اب اس سب چیزوں کو کرنے کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پھر اس میں یہ ہوا تھا کہ خیبر میں
ان لوگوں سے پھر جو ایک گروپ تھا ان کو وہیں پر رہنے دیا گیا تھا، اور اس بدلے میں کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، تو اس پہ کام وہ لوگ ہی کریں گے، ان کو کچھ شیئر دیا جائے گا اور باقی جو ہے مسلمانوں کے پاس رہے گا. تو یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو رہے تھے. تو اب کیا کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ القضاء، یعنی قضا عمرہ نہیں کہ جو اس وقت عمرے کی نیت کی تھی اور احرام بھی پہن لیا تھا نہیں کیا، تو اب انہوں نے عمرے کے لیے جانا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت چونکہ ان کو آنے جانے نہیں دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پھر جو یہ جو عمرہ کیا وہ 7th year of ہجرت، مطلب یعنی مدینہ آنے کے 7ویں سال. پہلے جب گئے تھے تو اس وقت 1500 مسلمان گئے تھے. اس دفعہ جب آپ گئے اب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو 2000 آپ کے ساتھ مسلمان ہیں، اور یہ مطلب یعنی کافی بڑی تعداد ہے. اگر امیجن کریں صرف کہ اس وقت کے حساب سے بھی تو 2000 کے ساتھ اب گئے، اور سب نے اپنی تلواریں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. اور مطلب یعنی پہلے تو آپ کو پتہ نا کہ بالکل انہوں نے تلوار تو لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اس کے میان میں رکھا ہوا تھا، کور میں، کہ لڑنے تو نہیں جا رہے تھے، لیکن اب اپنی اسٹرینتھ دکھانے کو بھی they had their weapons with them. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں جو بیسیکلی جو خبر ملی جب قریش کو کہ اس طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، ایک شخص، اس کا نام مکراز ابن حفص ہے، مطلب نام یاد رہنا رہے، اس کو بھیجا کہ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے کبھی تمہیں ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو، تو ہم اب تم دیکھ رہے ہیں کہ تم یعنی کہ اپنے جو ویپنز ہیں ان کو لے کر آئے ہوئے ہو، جبکہ اگریڈ اپون جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا حدیبیہ میں وہ یہی تھا کہ تم ویپنز کے بغیر آؤ گے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گھوڑے بھی ہیں، تمہارے تو آرمر مطلب وہ جو پوری زرہ ہوتی ہے نا جو پورا بھی ہے، تیر بھی ہیں. تو کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مکہ اسی طرح داخل ہوں گے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا. مطلب یعنی کہ ابھی تو ہم مکہ کے باہر ہیں نا، ٹھیک ہے، ابھی تو ہم مکہ کے باہر ہیں، تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم مکہ میں اسی طرح داخل ہوں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھا کے سب کچھ وہاں مکہ تک لے کے آئے، اینڈ دین انہوں نے کیا کیا کہ جتنا کچھ سامان وہ لے کے آئے تھے اپنا، ایک تو چیز الاؤڈ ہوتی تھی کہ جو میان میں اگر آپ تلوار رکھ لو اندر کر کے بند کی بھی رکھیے، وہ تو مطلب وہاں پر ایک روٹین تھی، لیکن باقی چیزوں ساتھ ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے وہ تمام چیزیں مکہ کے باہر چھوڑ دیں، اندر کوئی نہیں لے کے گیا. اب آپ یہ بھی دیکھ لو کہ یہ وہ ہے کہ مکہ والوں سے ابھی آرام سے مسلمان مقابلہ کر سکتے ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک وعدہ جو کیا ہوا ہے، ایک کانٹریکٹ جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا پاس رکھا. تو سامان جو تھا وہ اپنا باہر چھوڑ دیا، اور کیا کہتے ہیں جو 200 کے قریب جو تھے وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ باہر ہی رہے، وہ گارڈ کر رہے تھے، یعنی وہ رکھوالی کر رہے تھے تمام چیزوں کی. اور جو 1800 لوگ تھے انہوں نے پہلے طواف کیا، اس کے بعد جب انہوں نے ختم کر لیا تو مطلب اسی طرح بیچ بیچ میں 200 لوگ کر کے نا آپ یہ کہہ لو کہ سب نے عمرہ کیا. اینڈ پھر جو ایک کچھ نے ختم کر لیا تو دوسرے لوگ آ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ تھی کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اس وعدے کو پورا کر رہے تھے جو صلح حدیبیہ کو ہوا تھا، مگر قریش سے ان کو پھر بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ جسے کہتے اطمینان یا بھروسہ کہ جی وہ ان کے باہر سے جا کے تلواریں چیزیں اٹھائی نہ لیں، چوری نہ کر لیں. تو اس لیے انہوں نے وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے بھی صحابی جو تھے وہ چھوڑ دیے تھے. تو اچھا، اب جب ان کا پتہ چلا تھا کہ مکہ آ رہے ہیں مسلمان جو عمرہ کرنے، تو وہاں پر بھی کوئی 3 قسم کے نا مکے کے اندر گروپ بن گئے تھے. ایک تو گروپ وہ تھا کہ انہوں نے کئی 3 دن کے لیے آئے ہیں عمرہ کرنے، تو وہ 3 دن اپنے گھر سے ہی نہیں نکلا. ایک گروپ ایسا تھا لوگوں کا، قریشیوں کا، وہ 3 دن تک گھر سے ہی باہر نہیں نکلے. دوسرا ایک گروپ تھا جو تھا وہ دار الندوہ کا آپ نے پہلے ذکر سنا ہوگا. بہرحال ایک وہ جس طرح کہہ لیں پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہوتا جہاں بیٹھ کے وہ تمام فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کی جگہ. تو ایک گروپ تو وہاں پر جمع ہو گیا، اور تیسرا گروپ جو تھا وہ مکہ ہی چھوڑ کے چلا گیا. وہاں جو باہر کچھ وہ تھی نا آپ کہہ چھوٹی پہاڑیاں یا ویلیز، انہوں نے وہاں پر 3 دن کے لیے اپنا ڈیرا ڈال دیا. مطلب بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی
مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ خوف تھا یا وہ آپ کہہ لو کوئی پولیٹیکل ریزن تھا. بہرحال یہ 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے مکہ کے اندر جب مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے وہاں مکہ گئے ہیں. اچھا اب بیسیکلی جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے نا کسی نے قریش میں سے کسی نے یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی نا بات ایک پھیلا دی تھی مکہ میں کہ مدینہ میں جو بیماریاں مدینہ میں شروع میں جا کے مسلمان بہت بیمار ہوئے تھے, ان کو وہ آب و ہوا سوٹ نہیں کی تھی اور وہ مختلف بیماریاں اس زمانے میں پھیلتی رہتی تھیں. تو اس نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ جو مسلمان ہیں نا ان کو مدینہ نے کی جو بیماریاں تھیں انہوں نے بڑا ہی بیمار ڈال دیا تھا اور وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بالکل ہی کمزور ویک سے لوگ ہیں جو عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اچھا اب بیسیکلی کیا ہے کہ جو مکہ جو ہے اگر آپ دماغ مطلب میں رکھیں کہ مکے میں نا زیادہ ابھی بھی خیر اتنا نہیں, اب تو خیر آرٹیفیشل وہ کر لیا انہوں نے کہ مکہ میں زیادہ سرسبز مطلب ہریالی نہیں تھی, اور وہاں کا جو ویدر ہے بہت زیادہ سخت تھا. تو وہاں پر اس طرح کی جس طرح مدینہ آن دا اپوزٹ اس پہ ہے, بہت اس میں گرینری بھی ہے اور سرسبزہ, تو وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں. مکہ میں اس موسم کی وجہ سے اتنی بیماریاں نہیں آتی تھی. تو مطلب وہ بالکل ہی جو یعنی ظاہری بات ہے مسلمان وہاں جا کے مطلب بیمار پڑے تھے, دیٹ واز اے فیکٹ. بٹ یہ بھی حال نہیں تھا جو انہوں نے مشہور کر دیا یہ کہ اب وہ جو آ رہے ہیں کمزور ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو اب یہ بھی چیز دماغ میں رکھیں کہ یہ ہجرت کا 7واں سال ہے, یعنی 7 سال 6.5-7 سال سے بہت سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا بھی نہیں ہے. مطلب یعنی اور اس لیے جب یہ بات پھیلائی گئی تو مطلب لوگوں کو اس پہ یقین کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, کیونکہ ان کو لگا اچھا بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم نے تو 6-7 سال سے دیکھا ہی نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہوں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہ ایک جو پیغام ہے وہ پہنچا کہ جی اس طرح کی باتیں مکہ میں پھیلائیں, تو انہوں نے مسلمانوں کو کچھ چیزیں جو ان کے ساتھ حج کے عمرے کے لیے جا رہے تھے ان کو کچھ کام بولے کرنے کو. ایک چیز کیا بولی کہ آواز نہیں آ رہی. ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید ان کا. آئی تھنک آواز تو نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں میرا کنیکشن جو ہے وہ بریک ہو گیا تھا. مجھے ذرا بتائیے لاسٹ بات کیا سنی آپ نے؟ خیری باجی آپ کی آواز بند ہو گئی تھی, ابھی دوبارہ آئی ہے پھر بند ہو گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, بریک ہو کے آ رہی ہے. جی آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. اچھا تو میں وہی کہی تھی بند کہاں ہوئی تھی آواز, مجھے پتہ نہیں کہ میں آئی ڈنٹ لک ایٹ دی اسکرین کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اوکے کہ وہ مکے میں آ رہے تھے ویک, وہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ لوگ ویک ہیں. اوکے ٹھیک ہے, بس وہی چیز تھی. اوکے تو وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہتے ہیں جو صحابہ تھے ان کو بولا کہ آپ جب جاؤ گے تو تلبیہ آپ نے پڑھنی ہے زور زور, تلبیہ وہی جو ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, تو وہ پڑھنا ہے اونچی آواز میں تاکہ بیسیکلی اسٹرینتھ شو کرنی ہے. اور پھر پہلی دفعہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنا جو مردوں کو کہ اپنا جو رائٹ شولڈر ہے اس کو آپ نے انکورڈ رکھنا ہے. مطلب جو آپ دیکھتے ہو کہ احرام پہنتے ہیں مرد تو ان کا جو سیدھا والا شولڈر ہے وہ خالی رکھتے ہیں, وہ کھلا رکھتے ہیں, بیسیکلی یہ دکھانے کو کہ مطلب لائک کوئی اتنی کمزوری نہیں ہے اور مطلب طاقت ہے مسلمانوں کے اندر. اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پہلے جو تین آپ کے طواف ہیں, ٹھیک ہے, پہلے جو 3 طواف ہے وہ ذرا برسک واکنگ ہوتا ہے, تھوڑا تیزی سے کرنا ہے, دوڑنے کی وہ ضرورت نہیں ہے لیکن ذرا تیزی سے کرنا ہے, ٹھیک ہے یہ. اور وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب صحابہ تقریباً جیسے بھاگ ہی رہے تھے,
یعنی بیسیکلی جتنا تیز چل سکتے تھے چلے، نہیں یہ دکھانا کہ وہ کمزور نہیں ہے، بیسیکلی یہ مقصد تھا. تو یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو کہیں کرنے کو، ایک تو تلبیہ اونچی آواز میں پڑھنا، اپنا رائٹ شولڈر مردوں کے لے کے رائٹ شولڈر اپنا شو کرنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ پہلے 3 کم از کم جو طواف ہیں وہ آپ نے ذرا تیزی سے کر کے چلنے. تو جب قریشیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واللہ مطلب ان کے ساتھ تو کوئی چیز غلط نہیں ہے، اور ہم نے تو ان کو اس سے زیادہ، یہ سمجھ لو کہ اس سے زیادہ انرجی والا تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ امیجن کریں نا، دس واز دا ویری فرسٹ ٹائم ہسٹری میں کہ 2000 مسلمانوں نے آپ کہہ لو کہ کعبے کا طواف کیا. اب امیجن کریں صرف اس وقت، جو میں صرف سوچ رہی تھی کہ نہیں یہ 6-7 سال بعد یہ مسلمان، اس میں کچھ تو مہاجر تھے جو مکہ سے گئے تھے وہ واپس 6-7 سال بعد آ رہے ہیں، اور کچھ مدینہ کے لوگ تھے جو انصار تھے وہ آ رہے ہیں. تو مطلب یعنی کیا وہ اس وقت کی فیلنگ ہوگی، اور مطلب مطلب کس قسم کا ایک وہ نظارہ ہوگا. مطلب دس از بیسیکلی، تو یہ جو 3 چیزیں رسول اللہ نے کرنے کو ان کو کہی تھی، وہ یہ کہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے نا، کہ جو قریشی ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اچھا جی یہ تو مطلب انہیں تو مطلب اسٹرینتھ ان کے اندر اور آئی ہے، پہلے جانے سے پہلے تو جو ہم ان کو دبا کے رکھا ہوا تھا ہم نے، تو بیسیکلی اب تو ویسی چیز ہے ہی نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ بیسیکلی جو آپ بھی کہہ لو کہ یہ اسٹرینتھ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے مطلب اس کا کہ 3 میجر آپ کہہ لو کنورژنز، 3 میجر جو آپ صحابی تھے، جو بیسیکلی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کا ہم دیکھیں گے کہ یہ پورا ایک سما گیا تھا وہاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 3 دن تک وہاں پر رہے تھے. کوئی زیادہ ڈیٹیل ہمیں سیرہ سے اس کی نہیں ملتی، اور کہ مطلب یعنی کوئی فضول بات یا غلط بات ہوئی ہو یا کوئی ڈیٹیل میں ایسا کچھ نہیں ملتا. اور جو قریشی تھے انہوں نے بھی کوئی بیچ میں گڑبڑ نہیں کی. اور اسی طرح وہ جس سے پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ بیسیکلی گارڈ 200 لوگ گارڈ کرتے رہے سامان کو، اور باریاں لے لے کے وہ عمرہ کرتے رہے. ایک چیز ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایموشنلی اٹ واز ویری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک ایموشنل چیز تھی. اس کے آپ امیجن کریں نا جس حال میں نکالے گئے ہیں، اور آپ اس جگہ جہاں پر اب پلے بڑے، جو ایک تو ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے آپ کا چھوڑ کے نکلنا، ہم جس طرح چھوڑ کے آگے جہاں کہیں بھی ہم تھے ہم یہاں رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے آپ آگے ہو. ایک ہے کہ آپ کو نکالا گیا ہے وہاں سے اور پھر آپ کو دوبارہ جانے بھی نہیں دیا گیا. جس طرح پاکستان، جس طرح آپ کبھی اگر لمبا عرصہ گزر جاؤ نہ جا سکو، دل کو ایک تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا جن کا پاکستان میں کنیکشن ہے. تو اب جب یہ لوگ آئے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل، خاص طور پہ جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کا گھر دیکھا، یا جہاں پر وہ حضرت مطلب اپنی والدہ، والد، دادا، ابو طالب، سب کو جو کچھ بچپن سے جو کچھ اپنا وہ دیکھتے آئے، جو کچھ ہوتا رہا، وہ ان کو تمام چیزیں وہ یاد آ گئیں. تو دس مسٹ ہیو بین سچ این ایموشنل، مطلب ان کے لیے انسان ہی تھے نا. تو مطلب یہ ایک مقصد یہ بھی ہے نا جب سیرت کو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہیومن ایسپیکٹ جو ہے اس کا، کتابوں میں پڑھ پڑھ کے جی ٹھیک ہے ہر کتاب میں ہاں جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور اس دوران آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ تمام سیرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس ایگزیکٹلی ہر پوائنٹ کا موجود نہیں ہے کہ جی اس وقت کون سی سورہ نازل ہوئی آیت، لیکن ہمیں دماغ میں تو رکھنا ہے نا کہ ڈیورنگ آل آف دس قرآن نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتیاں بھی ہو رہی ہیں، رسول اللہ کو ایک ٹریننگ بھی لوگوں کی کرنی ہے، ان کو فقہی مسئلے بھی دیکھنے ہیں، ان کو بیٹل فیلڈ پہ بھی جانا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ان کو اسٹیبلش بھی اپنے آپ کو کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز اے پرائیویٹ لائف ایز ویل. آپ کے گھر کی بھی زندگی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے مطلب بچے، لائک ان تمام چیزوں کو ہمیں دماغ میں رکھنا ہے. تو جب ہماری زندگی اوور ویلمنگ ہونے لگے نا، تو ہمیں لگے گا کہ میرے سے تو ہو نہیں رہا، اس وقت ہمیں تھوڑا سا بتانا ہے اپنے آپ کو کہ رسول اللہ کی سیرہ پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی سب کچھ چل رہا تھا. آپ سب کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سے تو پوچھ گچھ ہوگی آپ کو، تو آپ تو کسی کے حق نہیں مار سکتے. آپ کی بیویوں کے حق ہیں، آپ کے بچوں کے حق ہیں، آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام دیا ہوا ہے وہ آپ کے اوپر وہ بھی ایک فرض ہے. یہ تمام چیزیں آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. And you are a human being. آپ کی اپنی ضروریات بھی ہیں. تو اس چیز کو نا ضرور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دماغ میں بتاتے رہیں.
ایک اور جو فائنل آپ کہہ لیں ایک اور چیز امپورٹنٹ جو اس دوران تو نہیں، جب عمرہ کر کے آپ مطلب 3 دن پورے ہوئے تو قریشی وغیرہ نے کہا کہ نہیں اب آپ بس چلے جائیں یہاں سے، آپ یہاں پر مطلب اب ایک دن بھی نہیں رکیں گے۔ اس دوران حالانکہ یہ ہوا کہ جو حضرت عباس ہیں، عباس کون ہے؟ آپ کے چچا تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وہ رکھی جو یہ کہنے کی پریپوزیشن وہ یہ کہ جو ان کی سالی تھی، مطلب ان کی بیوی کی جو بہن تھی، وہ ابھی ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان کا رشتہ رسول اللہ کو حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا، اور کیونکہ وہ خود بھی وہ چاہ رہی تھی کہ اب ان کی مطلب کوئی شادی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے اور کہ میں حضرت عباس نے کہا کہ میں میمونہ کا مطلب میں ولی ہوں، اور میں مطلب آپ اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں مطلب اس چیز پہ انہوں نے ان کو مکے کے دنوں میں ہی نیو اباؤٹ ہر، ان کو جانتے تھے ان کے بارے میں، تو انہوں نے ان سے شادی کرنے پہ آپ تیار ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے پھر وہاں پر آپ کا نکاح ہو گیا۔ اب وہی کہتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں تو خیر نہیں جا رہی، لیکن آتھینٹک جو نیریشنز ہیں وہ کتابوں میں، اور ایک اس میں سے ایک جو ہے وہ حضرت میمونہ کی اپنی نیریشن ہے، جو اپنے منہ سے انہوں نے کہا، مطلب لوگوں نے کنٹروورسیز کے بارے میں یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت احرام میں تھے، تو احرام میں تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور احرام میں نکاح نہیں، احرام میں آپ کی شادی اگر ہوئی ہے تو آپ وہ مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف والے تعلقات آپ نکاح میں تو نہیں، سوری احرام میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کر لیا کیا؟ لیکن حضرت میمونہ خود اس چیز کو انہوں نے نیریٹ کیا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، اس سے باہر آ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، بس یہ چیز بیسیکلی میرے اور آپ کے دماغ میں یہ رہنا ہے کہ آتھینٹک حدیث سے یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مطلب مکے کے اندر ابھی تھے، مگر احرام کی حالت سے آپ باہر نکل چکے تھے، مگر آپ مطلب آپ کا عمرہ ہو گیا تھا، جو بھی فرائض تھے وہ آپ پورے کر چکے تھے۔ ٹھیک، اچھا تو کہتے ہیں کہ تیسرا دن تھا نا، مطلب 3 دن کا موقع دیا گیا تھا نا مسلمانوں کو کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، تو اب یہ تیسرا دن تھا جب آپ کا نکاح ہوا، تو اب وہ قریشی تو آ گئے، انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے اب تم لوگ جاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہو گیا کہ اگر ہم تھوڑا سا اور رہ جائیں، مطلب میں ایک شادی شدہ، میری شادی ہونے دو، اور میں مطلب تم لوگ کے درمیان ایک مطلب اب ایک جس سے اردو میں دولہا کی فارم میں ہوں، تو کل میں جو ہوں ایک بہت بڑے اس کا انتظام کروں گا جو ایک دعوت کا، تو تم لوگ بھی آنا، کھانا مجھے رکنے دو۔ بیسیکلی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ان کے درمیان تعلقات تھوڑے بہتر ہو جائیں، اور مطلب وہاں رہ کے وہ اپنے ہی لوگوں میں تھوڑا سیلیبریٹ کریں، مگر وہ جو مکے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب تم اب بس جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ معاہدہ تو یہی تھا کہ 3 دن کا تو وہ جائیں گے، تو آپ وہاں سے نکل آئے، اور پھر آپ نے ایک مکہ سے باہر نکل کے ایک جگہ صرف کے نام سے ہے، وہاں پر آپ نے اس ایک رات جو تھا وہاں پر آپ نے اسٹے کیا، اور کیا کہتے ہیں پھر وہاں سے آپ مدینہ کے لیے نکلے، اور کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ جو تھی مطلب وہ کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے تک زندہ رہیں، اور پھر ان کو اسی مقام پہ دفن ہوئی، جو یہ صرف کی جگہ ہے نا جہاں پر آپ نے ایک رات کے لیے رکے تھے، بیسیکلی یہ۔ ٹھیک، تو اچھا جی، اس میں کیا کہتے ہیں ایک اور جو واقعہ اسی کے بعد ہوا، میں چل رہی ہوں، جب ہم نے مین ایک چیز کرنی ہے نا وہ غزوہ، اس کو غزوہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں موتا، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ایک اور چیز جو چھوٹی سی ہوئی تھی کہ جب وہ مکہ سے نکل رہے تھے تو ایک 6-7 سال کی لڑکی جو تھی نا بھاگتی ہوئی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ مطلب مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں، مجھے مکہ میں نہ چھوڑیں۔ اب جب پوچھا کہ جی کون ہے، تو پتا چلا کہ وہ تھی عمارہ، کس کی بیٹی؟ حضرت حمزہ کی۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ احد میں جن کو قتل کیا گیا تھا، اور وہ پورا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ان کا وہ جو دیکھو میں دماغ سے
نام ایک دم نکل گیا، جو وہ خاتون تھی جس نے ان کا سینہ چاک کر کے، ان کے بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، سینہ چاک کر کے دل نکال کے چبایا تھا. رملہ نام تھا، ہندا ہند نام تھا. گڈ، جزاک اللہ خیرن. تو وہ بیسیکلی یہ وہ ہیں حضرت حمزہ جو ہے، تو ان کی بیٹی تھی یہ. اب جو ایک سیکنڈ، ہاں، تو اب وہ بیسیکلی جب جا کے یہ نکلنے لگے تو وہ جب آ گئی بچی، اب جب پتہ چلا کہ کون ہے تو حضرت علی نے بچی کو پکڑا، تو حضرت علی نے کہا، حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اب حضرت علی کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے. حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ بھائی ہیں. جس طرح سے یہ بچی جو ہے حضرت علی کی کزن بن گئی، ٹھیک ہے، تو آپ لے گئے کہ یہ تو ہماری کزن، مطلب خون ایک ہی ہے، اس کو ہم پالیں گے. جب حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی، جو کہ غلام تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا تھا، غلام کی فارم میں. رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. بعد میں آیات نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنا لاسٹ نیم نہیں دے سکتے. یہ وہ زید بن حارثہ ہیں. یہ وہ ہیں آلسو کہ واحد وہ آپ کہہ لو کہ صحابی کہہ لو یا شخص کے جن کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زید بن حارثہ ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو بچی ہے یہ عمارہ بنت حمزہ ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حمزہ کے ساتھ بھائی بنایا ہوا تھا، تو میں حمزہ کا بھائی ہوں، تو یہ میری بھتیجی بنتی ہے، تو میں اس کا کیئر کروں گا. اچھا جی، اب یہ بات ہو رہی ہوتی دیر میں حضرت جعفر آ گیا. تو جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی. انہوں نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی جیسے ہیں، مطلب دونوں کا فرسٹ کزن ہے ہم، مگر جو میرے اوپر مجھے ایک برتری ہے علی کے اوپر، وہ یہ کہ میری جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ بھی ہے. یعنی کہ حضرت حمزہ کی بہن اور حضرت جعفر کی بہن، حضرت حمزہ کی بیوی اور حضرت جعفر کی بیوی بہنیں بھی تھیں. تو حضرت جعفر کا ڈبل رشتہ ہو گیا. تو خیر جب یہ جھگڑا اس طرح ہونے لگا، جھگڑا کیا مطلب بحث ہو رہی تھی، تو پھر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے پھر اس کا جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے پہلے تینوں کی تعریف کی. ہر ایک بندہ کہہ رہا تھا جی میرا پہلا حق ہے، میرا پہلا. رسول اللہ علیہ وسلم تینوں کی تعریف کی. انہوں نے حضرت علی کو یہ کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ چیز ہمیں یاد ہے، میرے خیال میں ہم بچپن سے سنتے ہیں. علی کو رسول اللہ نے کیا کیا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، یعنی اس سے زیادہ قریب تو کوئی ایک وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ تمہارا جو مقام ہے، کیونکہ حضرت علی تو اسی گھر میں پلے بڑھے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور حضرت فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک. تو یعنی وہ تو کنیکشن بہت ہی اسٹرانگ ہے. پھر آپ نے زید بن حارثہ جو تھے ان سے کہا کہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے یعنی پروٹیکٹر ہو، یعنی ہمارے حفاظت کرنے والی. یعنی ایک آپ کا بھی، حضرت زید کا بھی ایک سٹیٹس ہے. پھر انہوں نے حضرت جعفر سے کہا کہ تم مجھ سے فزیکلی اور مینرز میں، یعنی یہ کہتے ہی ہیں کہ دیکھنے میں بھی اور اخلاق میں بھی حضرت جعفر جو تھے وہ رسول اللہ سے بہت ملتے جلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور ایج میں بھی کافی قریب تھے. اور مطلب ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ تمہیں دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی سب چیزیں تو جو بھی ہیں، لیکن خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو فقہی مسئلہ ایک ہے نا، وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ اسی طرح اس کے جس طرح وہ کہہ لو کہ اورفن ہے، یتیم ہے، تو خالہ کو یعنی ماں نہیں ہے اگر، تو خالہ یا پھپھی یہ ان کا رائٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں خالہ کا پہلے ہے اور پھر پھپھی کا، ٹھیک ہے. یہ چیز ہمارے یہاں اس چیز کو خیر اتنا دیکھا نہیں جاتا. دوبارہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اور وہ جب سیرہ میں وہی بات میں جب سن بھی رہی تھی نا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھو کہ وقت کتنا چینج ہوا. یہ ایک بچی ہے، لڑکی، یہ وہی سوسائٹی ہے جہاں پر لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ، کہ کوئی اس سے اپنی رشتہ داری شو نہیں کرنا چاہتا تھا. کہ اسلام نے کتنا چینج کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک بچی کو اڈاپٹ کرنے یعنی اپنے آنے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں آپس میں. ورنہ اگر پہلا والا ٹائم ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا بھائی مطلب I have to do nothing with her، لے جاؤ اس کو یہاں سے، ٹھیک ہے. تو کتنا اسلام یہ ہوتا ہے. مطلب ابھی کہہ لو کہ جب انسان
دل سے ایمان لاتا ہے, دل سے اپنے اندر چینج لانا کی کوشش کرتا ہے, انسان ڈیفینیٹلی ایموشنلی بھی چینج ہوتا ہے, سائیکولوجیکل افیکٹس, مطلب اس یہ جو ہماری مطلب ہم لوگ کی جو ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں, ہماری پرابلم بھی تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم نے کانشیس ایفرٹ کر کے ہم مسلمان نہیں ہوئے, تو ہم نے بہت ساری چیزیں ان پہ فوکس ہی کبھی نہیں کیا. میں تو لٹرلی میں یہ بولتی ہوں کہ مطلب وہ جو دا ٹائم بیفور 2010 وہ میرا دور جاہلیت تھا, لائک وہ مجھے نہیں پتا تھا, مطلب ٹھیک ہے میں مسلمان تھی الحمدللہ فار دیٹ, لیکن جب سے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, یہ چیزوں کو, تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی اب پرفیکٹ ہو گئے یا سب چیزیں ٹھیک ہو گئی, نو, بٹ اٹ میڈ می ریئلائز کہ ہم مطلب ریکوائرمنٹ کیا ہے ایک مسلمان ہونے کی. صرف میں مطلب میرے نام مسلمانوں والا ہے یا میرا گھرانہ مسلمانوں والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائک اٹس آل ڈن اور زندگی چلتی رہے بس ہماری نارمل لوگوں کی طرح. نو, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر, ہمیں چینج ہونا پڑتا ہے, ہمیں چینج ہونا چاہیے. ٹھیک, اچھا, تو اب اس میں جو اس کے بعد ٹائم کیا ہوا ہے, ہم انشاءاللہ 6:30 تک کریں گے کلاس. آئی نو کہ 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے لگتا ہے آپ لوگ بتائیں, ویسے مجھے I wanted to ask you as well, مجھے لگتا ہے کہ 1.5 hour کے بعد دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا فوکس کم کرنے لگتا ہے, کہ ذرا مجھے اپنا اوپینین دیجیے کہ ڈو یو تھنک کہ 1.5 is enough, یا اگر آپ کے اندر انرجی ہے تو وی کین کنٹینیو 6:30 تک کر لیں. جی 6:30 تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں باقی؟ 8 بجے تک بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ, ویری گڈ. پر یار خان آئی ایم ود یو روزی, ماشاء اللہ. 8 بجے تک کرو آج. فیری نے تو بول رہے ہیں ہم تو صرف آرام سے سن رہے ہیں. اتنی اچھی باتیں سنتے ہیں کہ سنتے ہی چلے جائیں. وہ میں تو ادھر پہنچی ہوتی ہوں اس لیے میں چپ کر کے سن رہی تھی. میں ادھر الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس میں وہی کہہ رہی نا, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بس جوڑے رکھے کہ یہی تو ہے کہ ہم, اور پھر اسی طرح آہستہ 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 انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی ٹریک پہ چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رکھیں, آمین ثم آمین. سو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آج تو 6:30 تک کر لیتے ہیں, پھر 8 بجے والا بھی کریں گے کسی دن انشاءاللہ. نہیں آئے ریئلی فیل کہ اگلی اگر اس مجھے لگتا یہ ہے کہ 2 more کلاسز میں انشاءاللہ وی ول ریپ اپ, کیونکہ میجر جو ایونٹس اب رہ گئے ہیں نا, ایک یہ جو ابھی میں آگے کروں گی غزوہ موتا, اور اس کے بعد جو آپ کہہ لو کہ سیرہ جس پہ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ تقریباً سمجھ لو جی سیرہ اس پہ اینڈ ہو جاتی ہے, وہ کیا, وہ فتح مکہ ہے, جو کانکویسٹ آف مکہ, دیٹ واز لائک دا بگیسٹ. وہ اس کے بعد تھوڑی سی بیٹلز ہیں جو ہم 1-2 وہ دیکھیں گے, دین ول بی ختم. تو وہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش ہے میری کہ 2 کلاسز میں ہم اس کو کر لیں گے. اس کے بعد ہم سب سے پریزنٹیشن کروائیں گے ڈفرنٹ ٹاپکس. ایگزیکٹلی ایک میں پھر کیا کروں گی, میں آپ لوگوں کی بناؤں گی ٹیمز, اور پھر اس کے بعد ایک آپ کا کوئز کمپٹیشن کراؤں گی میں, آن لائن ہی صحیح, اور یہ سیرہ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ, اور پھر دیکھتے کس نے کتنا دماغ میں بٹھایا ہے. اچھا انشاءاللہ. تو اچھا اس دوران اب اس چیز کے بعد 3 جو مین آپ کہنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں, لائک میجر, اگر نام آپ کو یاد ہو, ایک اس میں عمر ابن العاص تھے. وہ کون تھے بھلا کہ جب یہ مسلمان جو چھوٹی سی ایک پارٹی تھی, مسلمانوں کا گروپ تھا جو حبشہ ابسینیا گئے تھے مائگریٹ کر کے مکہ سے چھپ چھپا کے, اور ان کے پیچھے پھر قریشیوں نے بھیجا تھا ایک اپنا ڈیلیگیشن, تو لیڈر تھے اس کے عامر ابن العاص, تو ان کو بھیجا تھا, اور یہ وہاں کافی گفٹ وغیرہ لے کے گئے تھے نجاشی کے دربار میں, اور مطلب ان لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دو, یہ وہ ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں he was the best orator, مطلب جو بات کرتے تھے, یہ جو بولتے تھے, he knew what to say, when to say. تو ان کا جو مسلمان ہونا ہے نا, وہ بھی ذرا ایک وہ کہہ لو بڑا ڈفرینٹ سا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ اپنی زبانی جو ہے وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ مطلب میں نا تھوڑا سا یہ فیل کرنے لگا تھا, اب مجھے انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی, مجھے نظر آ رہا تھا کہ پاور جو ہے نا اب وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے طرف شفٹ ہونے لگی ہے. اور مطلب میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ مکہ اگر فتح ہو گیا تو پھر میں کدھر جاؤں گا. مطلب بیسیکلی جب آپ دیکھو کہ پہلے غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, پھر غزوہ خندق ہوئی. غزوہ خندق پورا مہینہ یہ قریشی بیٹھے رہے اور مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکے. تو اب وہ جو عمر بن العاص ہیں ان کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ
दिमाग में क्लियर हो गया था कि बस अब मक्का बहुत जल्द जो है फतह होने वाला है। तो मैंने अपने एक ग्रुप था मेरा जो समझ लो कि मुझे अपना लीडर मानते थे, उनसे मैंने बात की और उनको मैंने कहा कि मैं मतलब तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि ये जो बहुत जल्द ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पावर बनने वाला है और मेरे पास एक आइडिया है। तो उन्होंने कहा जी क्या आइडिया? उन्होंने कहा कि चलो हम जो है ना नजाशी के पास चलते हैं, अबिसिनिया चलते हैं और वहां रहते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत भी गया, मतलब यानी वो कामयाब हो गया अब मतलब लोगों पे और मक्का भी उसके पास हो गया, तो हम क्या कहते हैं नजाशी के अंदर रहते रहेंगे। मतलब क्योंकि रादर देन हम मोहम्मद के अंडर रहे, हम नजाशी के अंडर रह लेंगे, इसके मुल्क में रह लेंगे। और क्या कहते हैं अगर कुरैशी थे वो ओवर पावर कर गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो हम आराम से वापस चले जाएंगे, तो दोनों सूरतों में हमें नुकसान नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली एक चीज वो कहते हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि अब वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे अमर बिन आस जो हैं, ठीक है, वो यानी वो जंगें जो कुछ हो रही थी ना, तो वो बेसिकली अब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो वो छोड़ के चले गए। अच्छा, अब वहां पर एबेसिनिया के लिए चले गए और वहां पर अपने साथ ना कुछ ऊंट का और वो यानी चीजें गिफ्ट उसके लिए नजाशी के लिए लेके गए। अब दिमाग में आप ये रखें कि नजाशी मुसलमान हो चुके थे, वो ओपनली लोगों को बताया हुआ नहीं था लेकिन वो मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, जो अब जब वो अबिसिनिया पहुंचे वहां पर उन्होंने एक सहाबी को देखा जो मक्का में भी देखा होगा तो इसलिए पहचान गए, अमरू बिन उमैया अद-दमरी उनका नाम था। अब वो कोई पैगाम लेकर आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजाशी के लिए। पैगाम क्या था कि हजरत जाफर जो अभी तक वहां पर थे कि उनको कहा जाए कि वो अब वापस मदीना आ जाएं। अगर आपको याद हो हमने पिछली 1-2 क्लासेस में पढ़ा था कि जब खैबर फतह हुआ है तकरीबन उसी टाइम फ्रेम में हजरत जाफर और उनके साथ के बाकी लोग कोई 10 साल बाद मदीना वापस लौटे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि खैबर की फतह की खुशी ज्यादा है या जाफर के लौटने की। तो अब ये वो टाइम फ्रेम है, इसमें जो है वो हजरत जाफर को पैगाम देने के लिए ये एक सहाबी वहां पर आए। तो जो अभी तक हजरत अमर बिन अलास जो है उनको ये नहीं पता कि नजाशी मुसलमान है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं नजाशी से बात करता हूँ कि ये जो आया है ना ये बंदा, मतलब जारी बात है कि एक वफद आया है, कुछ ग्रुप के साथ आया है एक पैगाम लेके, इसको अगर हम कत्ल कर दें अभी तो फिर हमें तो बड़ा एक वो कुरैशी जो है ना हमारी बड़ी उनमें ढाक बैठ जाएगी और कुरैशी हमें बड़ा सपोर्ट करेंगे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक रिप्रेजेंटेटिव था उसको हमने मार दिया। तो वो नजाशी के पास जाते हैं और उसको अपने जो गिफ्ट विफ्ट लाए हुए थे उसको वो गिफ्ट दिए और उसके बाद कहते हैं कि ये दमरी जो ये जो एक आया हुआ बंदा, हमें इजाजत दो कि हम इसको कत्ल कर दें, क्योंकि ये एक ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट करने आया है कि जिससे हमें नफरत है और इसलिए हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों को मारा है। मतलब आपको अगर याद हो गज़वा बदर में तकरीबन सारे जो बड़े लीडर्स थे ना, कुछ रह गए थे, बाकी सबकी डेथ उसमें हो गई थी बदर में। तो इसने काफी कुछ किया हुआ है, तो हमें आप क्या इजाजत देते हो कि हम इससे अपना बदला ले लें? अच्छा, और वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात की तो नजाशी ने उनका हाथ पकड़ा और उसको अपने मुंह पे मतलब नाक पे मारा। मतलब ये एक उनका एक तरीका होता था ये शो करने का कि कितना गुस्सा है, मतलब यानी एक्सट्रीम गुस्सा जिसको कहते हैं। और अमर बिन अलास कहते हैं कि जब वो ये बात बता रहे थे ना बाद में जब स्टोरी पूरी, कहते हैं कि मुझे इतना उस वक्त खौफ आया है उनके गुस्से से कि मैंने दुआ की कि काश जमीन जो है वो फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊं। और मतलब वो जैसे ही वो नजाशी का ये गुस्सा देखा तो वो उन्होंने क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम फौरन अपने जैसे होता है ना एकदम वो घुटनों पे गिर जाना कि मुझे तो नहीं पता था कि आप इतने गुस्से हो जाओगे, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये बात आपसे करता ही ना। क्योंकि जाहिर बात है नजाशी बादशाह है भाई, अगर वो गुस्से में आ रहे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो नजाशी ने क्या कहा कि तुम चाहते हो कि मैं उस बंदे को तुम्हारे हवाले कर दूं जो कि उस शख्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास वो उसने तो वो कहा कि जो बड़ी रूह है वो आती है, नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसके पास पैगाम लेके आते हैं कि तुम पे तो बड़ी मतलब तुम्हें बर्बादी है तुम्हारे पर कि तुम मेरी बात मानो और इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी बात मान लो, उसकी इत्तिबा करो, उसको फॉलो करो, क्योंकि ये शख्स जो है ये सच्चाई पर है।
اور یہ اپنے دشمنوں کے اوپر اس کو فتح ہوگی ہی ہوگی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ ہوئی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر نوٹ کرو، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام، جس طرح میں ابھی ان کو کہہ رہی تھی نا انیلا کو، کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتا ہے۔ تو اب یہ عمر بن العاص مکہ سے نکل کے اس لیے آئے ہیں کہ اسلام سے دور جائیں، رسول اللہ سے دور جائیں، اور وہ جس ملک میں آئے ہیں اس ملک میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام مل رہا ہے، دین کی طرف آنے کا میسج مل رہا ہے۔ مطلب دس از سم تھنگ، یعنی ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو جو اور وہ بھی کس کے تھرو مل رہا ہے، کہ جو اس ملک کا خود بادشاہ ہے۔ تو جو حضرت عمر بن العاص ہے، وہ اس بات سے انہوں نے جو کچھ بھی ان کو یہ نجاشی نے جو کچھ بھی کہا تھا، اس سے اتنا زیادہ ان کے دل میں اثر ہوا، یعنی کہ جو یعنی اس وقت ان کو ریئلائز ہو گیا کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو ایک دم سے ان کے دل پہ اثر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یعنی نجاشی سے کہا کہ کیا تم میرا اسلام رسول اللہ کے بہاف پہ قبول کرتے؟ اور نجاشی نے کہا کہ بالکل۔ اور وہ نجاشی کو انہوں نے، اب امیجن کریں صرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو، نجاشی جو کہ کرسچن تھا، کرسچن دین ہی بیکیم مسلم، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ شخص بھاگ کے ادھر پہنچ رہے ہیں، اور وہ ان کے ہاتھ میں اسلام لے رہے ہیں، اور یہ نا وہ کہتے ہیں کہ دس از دا اونلی انسیڈنس جس میں نجاشی کون ہے، نجاشی مسلمان تو ہوئے مگر جب تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ چونکہ رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو ان کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی وہ ہیں جس نے رسول اللہ کو خود دیکھا ہے۔ جس نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں مگر فالوورز ہیں، ان کو تابعی بولتے ہیں، تابعی، فالوور۔ تو نجاشی از اے فالوور۔ عمر ابن العاص جو ہیں، ہی از اے صحابی ناؤ۔ وائی؟ بیکاز انہوں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں دس از دا اونلی ٹائم کہ جب ایک صحابی نے ایک تابعی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی دس ہیز نیور ہیپنڈ۔ یوزلی تو صحابہ کرام ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں اور سب، لیکن یہ الٹا ہوا بالکل، کہ نجاشی کے ہاتھ پہ آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور جب باہر وہاں سے نکل کے آئے تو جو گروپ آپ کے ان کے ساتھ گیا ہوا تھا حبشہ، ان کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس اپنا بہانے بنا کے مدینہ کی طرف یہ واپس ہو گئے، کیونکہ ان کو تھا کہ اب میں جا کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ واپسی پہ 2 لوگ ان کو ملے، جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہہ رہا 3 لوگ اسلام لائے تھے۔ وہ 2 لوگ کون سے تھے؟ ایک خالد ابن الولید اور ایک عثمان ابن طلحہ۔ خالد بن ولید کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ دس واز دا ٹائم جب یہ خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، اور عثمان بن طلحہ وہ ہیں کہ جن کو لیٹر آن جب مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، تو کعبے کی جو کنجی ہے، کعبے کی جو چابی ہے، وہ ان کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے رکھوالے وہ تھے۔ تو واپس اب یہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو یہ 2 لوگ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، مطلب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا، ہم مدینہ جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے۔ تو کیونکہ اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک نبی ہے، اور میں اسلام قبول کر لوں گا، کب تک میں مطلب ڈینائی کروں گا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ان کا تو میں ڈیٹیل میں بعد میں کرتی ہوں نا، باقی جو 2، ابھی تو ہم عمر بن العاص کی بات کریں۔ خیر وہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جو نریشن اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ تھوڑا پیچھے کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اسلام قبول کروں، میری ایک کنڈیشن ہے، مطلب میرا ایک کہتے ہیں نا ایک وہ شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ مطلب میری شرط یہ کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا تم کو یہ بات نہیں جانتے کہ 3 چیزیں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ 3 چیزیں تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی، ایک یہ کہ اسلام قبول کرنا، ایک ہجرت، اور ایک حج۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہارے گناہوں کا، تو یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ریورٹ ہوتا ہے، جو مسلمان بنتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حاجیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ہے کہ بالکل جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی گناہ نہیں، بالکل اس طرح وہ، اور بات ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں یہ بات ان کو بتائی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا کہہ رہے کہ تمہیں یعنی ویسے ہی
تمہارے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ تم نے ہجرت بھی کر لی ہے, تم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے, تو تمہارے تو گناہ معاف ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں, اس طرح وہ جو حضرت عمر بن العاص تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا جی 6:30 ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ باقی 2 لوگوں کا مسلمان ہونا اور غزوہ موتا یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے, اور پھر اس سے اگلے ٹائم ہم فتح مکہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ٹائم میں یہ تفسیر تھوڑی سی آیتیں بس صرف کروں گی, زیادہ نہیں. وہ مجھے صرف اچھا لگتا ہے کہ ہم تھوڑا جب جمع ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم قرآن کا بھی دیکھ لیں ساتھ میں, تو اس لیے پھر میں نے اس کو آج کر لیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح تھوڑا سا کر کے تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.